صلاح الدین، جن کا پورا نام ناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھا، 1137 میں مسلم سنی خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ مصر اور سیریا کے حکمران اور ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ مسلمانوں کے عظیم سیاسی و عسکری لیڈر تھے۔ انہوں نے لڑکپن سے ہی عسکری و فوجی کاموں میں دلچسپی دکھانا شروع کر دی۔ 1174 میں نور الدین کی وفات کے بعد بہت سارے اسلامک گروپس طاقت کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ اسی دوران صلاح الدین نے اپنی فوج کو وسطی شمال میں لے جا کر وہاں کا کنٹرول سنبھالنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ وہ اپنی آرمی کو وہاں لے گیا اور اس نے وہاں کنٹرول حاصل کر کے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور یروشلم میں عیسائیوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے وہ 10 حیران کن حقائق بتائیں گے جن سے آپ پہلے ناواقف تھے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ صلاح الدین ایوبی کو تاریخ ایک عاجز اور فیاض حکمران کے طور پر یاد کرتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کیسے فوجی صفوں کو منظم کرنا ہے اور وہ علاقے جو اس نے فتح کیے ہوئے تھے اس میں رہنے والے لوگوں کی رہائش، خوراک اور باقی ضروریات زندگی کا اچھی طرح انتظام کیا گیا تھا۔ حتیٰ کہ جب اس نے یروشلم فتح کیا تو اس میں رہنے والے عیسائیوں کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی پرخلوص اور عاجزانہ تھا۔ چونکہ صلاح الدین کا جنم سنی خاندان میں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی سنی ازم کو پھیلایا۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ خلافت فاطمہ، جسے فاطمید کیلیفیٹ بھی کہا جاتا ہے، وہ 10 اور 12 قبل مسیح میں اسماعیلیہ شیعوں کے زیر اثر تھی۔ اس کے خلیفہ کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے وہاں کے لوگوں میں بھی سنی ازم کو پھیلایا۔ بچپن سے ہی فوجی قیادت سے بھرپور اس نوجوان نے اپنے چچا کی وفات کے بعد ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محض 14 سال کی عمر میں فوج کی نمائندگی کی۔ ان کے چچا مسلم فوج، جس کے سربراہ نور الدین تھے، میں اعلیٰ درجے کے افسر تھے۔ انہوں نے اپنے چچا سے جنگی صلاحیتیں اور سیاسی ہنر سیکھا اور ان کا ہر جنگ میں ساتھ دیا۔ بعد میں انہی خصوصیات کی وجہ سے اپنے چچا کی وفات کے بعد لشکر کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی ایک قابل طالب علم تھے۔ انہیں عربی اور سیاست میں مہارت حاصل تھی۔ محض یہی نہیں بلکہ وہ ہر نسل کے گھوڑوں کے متعلق بھی معلومات رکھتا تھا اور وہ اس دور کے چند عربی حکمران کے پڑھے لکھے لیڈرز میں شامل کیے جاتے تھے۔ وہ تمام عرب حکمرانوں کے بارے میں بھی خاص معلومات رکھتے تھے۔ صلاح الدین کا اسلام میں سب سے بڑا کردار یہ تھا کہ اس نے تمام ریاستوں کو متحد کیا۔ تمام ریاستوں کو متحد کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان جو کاروبار کی تلاش میں ایک سے دوسری ریاست نہیں جا سکتے تھے، انہیں اب دوسری ریاستوں میں بھی وسیع پیمانے پر کاروبار کرنے کا موقع ملا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے صلیبی و غیر صلیبی حملہ آوروں کے خلاف لاتعداد جنگیں لڑیں تاکہ مسلم وقار میں اضافہ ہو سکے۔ چند وہ علاقے جہاں انہوں نے صلیبی حملہ آوروں کو شکست دے کر اسلام کا جھنڈا اور مسلمانوں کے وقار کو بلند کیا، ان علاقوں میں یروشلم، مصر اور سیریا شامل ہیں۔ بس یہی وجہ ہے کہ ان کی ان خدمات کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے دل میں ایک باوقار مرتبہ رکھتے ہیں۔ جب یورپی رہنماؤں نے یروشلم کی فتح کے بارے میں سنا تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف تیسری صلیبی جنگ کے لیے اپنی عوام سے چندہ مانگنا شروع کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا اب تک کا سب سے زیادہ اکٹھا کیا گیا ٹیکس تھا۔ تاریخ صلاح الدین ایوبی کا یہ کارنامہ بھی یاد رکھے گی کہ جب صلاح الدین نے یروشلم کو فتح کیا تو قید کیے گئے لوگوں کو پیشکش کی گئی کہ اگر وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں تو انہیں کچھ پیسے دینا ہوں گے۔ مردوں کی آزادی کی قیمت 10 سونے کے سکے، عورتوں کے لیے 5 اور بچوں کے لیے قیمت 1 سونے کا سکہ تھی۔ وہ لوگ جو یہ قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے ان کو غلامی میں دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ روس کی فوج نے صلاح الدین ایوبی کو مارنے کا پلان بنایا۔ انہوں نے بہت بار کوشش کی کہ صلاح الدین ہمارے ہاتھ لگے، پر بار بار انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ آخرکار صلاح الدین خود اپنی آرمی لے کر ان کے قلعے میں گیا اور کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا اور تمہارا یہ قلعہ نیست و نابود کر دوں گا۔ صلاح الدین ایوبی بہت سارے مضامین کا ماہر تھا اور ایک منظم فوج کا سلجھا ہوا سپہ سالار تھا۔ وہ اس قدر مذہبی تھا کہ ہمیشہ قرآن میں بیان کیے گئے احکامات اور اس وقت کی سائنس کا مطالعہ کرتا رہتا۔ اسے جنگوں میں لڑنے اور سیاست میں مہارت حاصل تھی۔ اپنی فتح کی گئی ریاستوں میں اسلام کو پھیلانے میں جتنا کردار صلاح الدین ایوبی نے ادا کیا، شاید ہی کسی اور مسلمان نے کیا ہو۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایسا سپہ سالار تھا
جس نے جنگیں نہ صرف دشمن کو شکست دے کر بلکہ دشمنوں کے دل جیت کر جیتی۔ ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ تیسری صلیبی جنگ میں دشمن کا سپہ سالار بری طرح بیمار ہو گیا۔ صلاح الدین نے اپنا ذاتی ڈاکٹر جس کا نام ٹرینا تھا دشمن سپہ سالار کے علاج کے لیے بھیجا۔ ایک دفعہ یوں بھی ہوا کہ ایک سپہ سالار کا گھوڑا میدان جنگ میں مارا گیا تو صلاح الدین نے تازے گھوڑے اس کی طرف روانہ کیے، کیونکہ صلاح الدین نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سپہ سالار کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے نقصان پہنچاؤں۔ مسلمانوں کا یہ عظیم سپہ سالار مارچ 1193 میں یروشلم کی جنگ بندی کے کچھ ماہ بعد ہی خالق حقیقی سے جا ملا۔ یہ وہ جرنیل تھا جس کے قصوں کو اس کے دشمنوں نے بھی یاد رکھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔